ایک دفعہ حضور کے وصال کے بعد حضرت بلال کو خواب میں حضور کی زیارت ہوئی۔ حضور نے فرمایا، بلال، یہ کیسی بے رخی ہے کہ تم ہمیں ملنے ہی نہیں آتے؟ یہ سنتے ہی حضرت بلال کی آنکھ کھل گئی اور انہوں نے اپنی بیوی کو جگایا اور کہا کہ میں ابھی اور اسی وقت سفر کرنا چاہتا ہوں۔ اونٹنی کو تیار کیا اور اس پر سوار ہوئے اور مدینہ طیبہ تشریف لے گئے۔ مدینہ پہنچ کر سب سے پہلے روضہ رسول پر حاضری دی، سلام عشق و محبت پیش کیا اور مسجد نبوی میں نماز پڑھی۔ دن ہوا تو صحابہ کرام کے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ آج حضرت بلال کی اذان سنیں، کیونکہ حضور کے دور میں حضرت بلال ہی اذان دیا کرتے تھے اور حضور کے وصال کے بعد کہیں دور چلے گئے تھے، کیونکہ انہوں نے سوچا تھا کہ یہاں رہنے کا مقصد ہی حضور کا دیدار تھا، اور جب حضور کا دیدار ہی نصیب نہیں ہوگا، حضور ہی سامنے نہیں ہوں گے، تو یہاں رہنے کا کیا فائدہ؟ جس کی وجہ سے حضرت بلال مدینہ طیبہ کو چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ تو صحابہ کرام کے کانوں میں حضور کے دور والی اذانیں گونج رہی تھیں، تو کہا کہ کیوں نہ حضور کے دور والی حضور کے مؤذن سے اذان سن لی جائے۔ تو کئی صحابہ کرام نے عرض کیا کہ آج آپ اذان سنا دیں، تو حضرت بلال نے انکار کر دیا کہ میں اذان نہیں سنا سکتا، کیونکہ مجھ سے یہ برداشت نہیں ہو سکے گا کہ پہلے تو اذان حضور کی موجودگی میں دیتا تھا، اب حضور سامنے نہیں ہیں، جس کی وجہ سے میرے لیے یہ بہت ہی مشکل ہے۔ لیکن صحابہ کرام نے حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما سے کہہ دیا کہ آپ حضرت بلال سے کہہ دیں کہ اذان دیں، اور وہ تو پہلے ہی چاہتے تھے کہ حضور کے دور والی اذان دی جائے۔ چنانچہ انہوں نے حضرت بلال سے فرمائش کی کہ ہمیں اپنے نانا کے زمانے والی اذان سننی ہے۔ اب یہ فرمائش ایسی تھی کہ جس کا انکار بالکل ہی ناممکن تھا۔ چنانچہ یہ دوسرا موقع تھا جب حضرت بلال اذان دینے لگے اور اذان کو شروع کیا، تو صحابہ کرام نے جب وہ اذان سنی جسے وہ حضور کے دور میں سنا کرتے تھے، تو ان کے دل ان کے قابو میں نہ رہے، حتیٰ کہ وہ عورتیں جو اپنے گھروں میں موجود تھیں، جب انہوں نے حضور کے دور والی اذانیں بلالی سنی تو روتی ہوئی اپنے گھروں سے باہر آ گئیں۔ لوگ مسجد نبوی کے سامنے جمع ہونے شروع ہو گئے اور بہت بڑا ہجوم لگ گیا۔ تعجب والی بات تو یہ تھی کہ ایک ماں نے چھوٹا سا بچہ اٹھایا ہوا تھا۔ وہ معصوم سا بچہ اپنی ماں سے پوچھنے لگا، امی جان، حضرت بلال تو تھوڑی دیر کے بعد واپس لوٹ آئے ہیں، یہ بتائیں کہ حضور کب لوٹیں گے، کب واپس آئیں گے؟ یہ بات اس قدر گہری تھی کہ زخم تازہ ہو گئے اور صحابہ کرام اس قدر روئے جیسے کوئی مچھلی تڑپ رہی ہو۔ سچی محبت کی ایک انوکھی مثال یہ بھی تھی کہ صحابہ کرام حضور کی جدائی کے بعد کس قدر پریشان رہا کرتے تھے اور زاروں قطار رویا کرتے تھے۔ جب دل میں محبت بلالی ہو تو اللہ رب العزت راستوں کو خود ہی ہموار کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت محبت بلالی کا کچھ حصہ ہمیں بھی عطا فرما دیں تاکہ ہم بھی حضور کے ساتھ سچا عشق اور محبت کر سکیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آسانی کے ساتھ سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ، والسلام۔